اقلیتوں کو تیرے ظلم سے بچائیں گے، شمع آزادی دلوں میں جلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم میں آپ کے ساتھ احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین کرام، اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس، مولانا ارشد مدنی مسلسل 7ویں مرتبہ صدر منتخب۔ تعلیمی وظائف کا بجٹ 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کر دیا گیا۔ مسلمان تعلیم کو ہتھیار بنا لے، مولانا ارشد مدنی۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ کو بتلائیں کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر آج مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند کے مفتی کفایت اللہ میٹنگ ہال میں جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس زیر صدارت مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملک کے موجودہ حالات اور قانون و انتظام کی بدتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ہی دوسرے اہم ملی اور سماجی ایشوز پر، خاص کر تعلیم اور مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی پر تفصیل سے غور و خوض ہوا۔ اس اجلاس میں ممبران نے تمام مسائل پر کھل کر تبادلہ خیال کیا۔ ایجنڈے کے مطابق میٹنگ میں جمعیت علماء ہند کی آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے ریاستی جمعیتوں کی مجلس عاملہ کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ تمام ریاستی یونٹوں نے متفقہ طور پر صرف حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے نام کی سفارش کی، لہٰذا مجلس عاملہ نے جمعیت علماء ہند کے آئندہ ٹرم کی صدارت کے لیے مولانا ارشد مدنی کے نام کا اعلان کر دیا۔ ضابطے کے مطابق جمعیت علماء ہند کی ہر 2 سال میں ممبر سازی ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں جمعیت علماء ہند کی بے لوث خدمات، دہلی فساد سے متاثرین اور ملزمین کی قانونی اور سماجی مدد، تبلیغی جماعت پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف جمعیت علماء ہند کی قانونی جدوجہد وغیرہ کی وجہ سے ماضی کے مقابلے میں جمعیت کی طرف نئے لوگوں کا رجحان بڑھا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جس کی وجہ سے جمعیت کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں اور ہر صوبے میں جمعیت دفاتر سے نئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مستقل رابطے میں ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے ٹرم میں جمعیت کے ممبران کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 15 لاکھ تھی، جبکہ اس سال اس تعداد میں اضافے کے قوی امکانات ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے آج سے 31 جولائی تک اس ٹرم کی ممبر سازی کا اعلان کیا ہے۔ تعلیم کے فروغ پر جمعیت علماء ہند کی توجہ روز اول ہی سے رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلائیں کہ مکاتب و مدارس کا قیام کے ساتھ ساتھ عصری و ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرنے والے غریب اور ضرورت مند طلباء کے لیے تعلیمی وظائف دینے کا مسلسل کام جاری ہے اور اس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے اس سال 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کی رقم تعلیمی وظائف کے لیے مختص کی گئی تھی، جس کے لیے پورے ملک سے تقریباً 600 طلباء منتخب کیے گئے ہیں، جن میں سے اب تک تقریباً 500 طلباء کو وظیفہ جاری کر دیا گیا ہے تاکہ ہنوز یہ سلسلہ جاری رہے۔ ناظرین، مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے وظائف کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری صدنا سی کوشش سے بہت سے ایسے ذہین اور محنتی بچوں کا مستقبل کسی حد تک سنور سکتا ہے جنہیں اپنی مالی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے میں سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورے ملک میں جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی محاذ آرائی اب شروع ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مقابلے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے مزین کر کے اس لائق بنا دے کہ وہ اپنے علم اور شعور کے ہتھیار سے اس نظریاتی جنگ میں مخالفین کو شکست سے دوچار کر کے کامیابی اور کامرانی کی وہ منزلیں سر کر لیں جن تک ہماری رسائی سیاسی طور پر محدود اور مشکل سے مشکل تر بنا دی گئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ آزادی کے بعد آنے والی تمام سرکاروں نے ایک طے شدہ پالیسی کے تحت مسلمانوں کو تعلیم کے میدان سے باہر کر دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان تعلیم میں دلتوں سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ یہ افسوسناک صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔
اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے خود جان بوجھ کر تعلیم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، کیونکہ اگر انہیں تعلیم سے رغبت نہ ہوتی تو وہ مدارس کیوں قائم کرتے۔ افسوسناک سچائی یہ ہے کہ آزادی کے بعد اقتدار میں آنے والی تمام سرکاروں نے مسلمانوں کو تعلیمی پسماندگی کا شکار بنائے رکھا۔ انہوں نے شاید یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اگر مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے تو اپنی صلاحیتوں اور لیاقت سے وہ تمام اہم اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے۔ چنانچہ تمام طرح کے ہیلوں اور رکاوٹوں کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم کے قومی دھارے سے الگ تھلگ کر دینے کی کوششیں ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں مسلمان تعلیم میں دلتوں سے بھی پیچھے ہو گئے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنی یہ بات دہرانا چاہیں گے کہ مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ آخر میں مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات اقلیتوں اور خاص طور پر مسلم اقلیت اور دلتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ ایک طرف جہاں آئین اور قانون کی بالادستی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، وہیں عدل و انصاف کی روشن روایت کو ختم کر دینے کی خطرناک روش اختیار کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتلائے کہ مولانا کہتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ملک کسی خاص نظریے کی بنیاد پر چلے گا یا قومیت کی بنیاد پر یا سیکولرزم کے اصولوں پر۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ یہ ملک سب کا ہے۔ ہندوستان ہمیشہ سے گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار رہا ہے، اسی راہ پر گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار رہا ہے، اسی راہ پر چل کر ہی ملک کی ترقی ممکن ہے۔ انہوں نے اخیر میں تمام مسلمانوں سے خاص طور پر یہ اپیل کی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو محبت، امن و اتحاد کے پیغامبر بن جائے۔ نفرت سے نفرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، نفرت کو صرف محبت سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ مولانا ارشد مدنی کے اس بیان سے کیا اپنی رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔